چنا وہ آسمان کی بھی منزل ہے، وہ زمین کی بھی منزل ہے، وہ آدم کی بھی منزل ہے، وہ ابراہیم کی بھی منزل ہے، وہ اسماعیل کی بھی منزل ہے، وہ عیسیٰ کی بھی منزل ہے، وہ موسیٰ کی بھی منزل ہے، وہ صحابہ کی منزل ہے، وہ صالح صالحین کی منزل ہے، وہ شہداء کی منزل ہے، وہ اولیاء کی منزل ہے، ارے جنوں بشر سب کی منزل ہے، اس وجہ سے میں نے چن لیا وہی تو میری منزل ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اے رضا احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اور حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے ایک انقلاب شاعر شعر لکھتا ہے اور کہتا ہے حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں دریا، گرتے ہیں سمندر میں دریا، حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹ جائے ستارہ پھر بھی زمین پر نہیں گرتا۔ گرتے ہیں سمندر میں دریا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ گرامی رب کعبہ کا ارشاد ان دین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین مذہب اسلام ہے۔ حضرات یہ مذہب مہذب مذہب ہے جس کا کوئی جواب نہیں، یہ لاجواب مذہب ہے۔ حضرات اس کے تعلق سے تھوڑی دیر میں لب کشائی کرنے کی کوشش کرو، حالات حاضرہ کو دیکھیے، اپنے آپ کو دیکھیے، ماحول کو دیکھیے، سماج کو دیکھیے، گھر بار کو دیکھیے، کھیت کھلیان کو دیکھیے، لوگوں کو دیکھیے، دنیا پہ زندگی دنیا میں زندگی بسر کرنے والے لوگوں کو دیکھیے، بات کھل کر کے سامنے آئے گی۔ مثال کے طور پہ میں کہنا چاہوں گا قاری ارشد صاحب قبلہ، سرفراز صاحب قبلہ، مولانا امان اللہ صاحب قبلہ، قاری ارشد صاحب قبلہ، میں ایک انسان کو میں نے دیکھا ہے، اس انسان کو اس ڈیٹ میں پٹنہ دیکھا، دوسرے ڈیٹ میں دہلی کو دیکھا، تیسرے ڈیٹ میں راجدھانی دہلی میں دیکھا، چوتھے ڈیٹ میں گجرات میں دیکھا، پانچویں ڈیٹ میں ممبئی میں دیکھا، تیسرے ڈیٹ میں افغانستان میں دیکھا، ترکستان میں دیکھا، امریکہ میں دیکھا، عراق میں دیکھا۔ میں نے پوچھا میاں بات کیا ہے؟ ایک ہی انسان ہے، جگہ جگہ پہ نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہم سے کیوں آپ پوچھ رہے ہو؟ ارے پوچھنا ہے تو اسی انسان سے پوچھو جو سفر پہ سفر کیے جا رہا ہے، جو کبھی دہلی میں دیکھا گیا، کبھی پٹنہ میں دیکھا گیا، کبھی ترکستان میں دیکھا گیا، کبھی افغانستان میں دیکھا گیا، کبھی امریکہ میں دیکھا گیا، کبھی عراق میں دیکھا گیا، کبھی کسی شہر میں دیکھا گیا۔ میں نے کہا راستہ آپ نے بتلا دیا، جیسے ہی میں انہیں اس انسان کے قریب اپنے آپ کو کیا، کہا میاں آپ ہمیں بتلا دو یہ آج در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہو اور سفر پہ سفر کیے ہوئے نظر آ رہے ہو، آخر بات کیا ہے؟ وہ انسان کہے گا جہاں کہیں بھی آپ نے دیکھا ہے وہ اسی طرح ہمیں نہیں دیکھا ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد چھپا ہے۔ میں نے کہا وہ مقصد کیا ہے؟ تو سفر کرنے والا انسان کہتا ہے ارے مقصد یہی ہے کہ میں اپنی منزل کے تلاش میں ہوں، منزل مل جائے گی سفر کرنا بند کر دوں گا۔ سفر کرنا بند کروں گا۔ رات یاد رکھا جائے ٹھیک اسی طرح میں نے اسلام کو دیکھا، آدم کے ہاں دیکھا، ابراہیم کے ہاں دیکھا، زکریا کے ہاں دیکھا، موسیٰ کے ہاں دیکھا،
عیسیٰ کے ہاں دیکھا، 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کے ہاں دیکھا، میں نے طرف پھر کہا اسلام آخر یہ تیرا سفر کب بند ہوگا؟ تمہیں میں نے دیکھا ہے آدم کی برگاہ میں، زکریا کے ہاں دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کے ہاں دیکھا، ابراہیم خلیل اللہ کے ہاں دیکھا، اسماعیل ذبیح اللہ کے ہاں دیکھا، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ کے ہاں دیکھا۔ اسلام تیرا سفر کب بند ہوگا؟ اسلام طرف کر جواب دے گا یقیناً میں بھی منزل کے تلاش میں ہوں، منزل مل جائے گی میرا سفر بند ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا اسلام تیری منزل کیا؟ یہ وہ پاؤں والا ہے جو سفر پہ سفر کیے جا رہا ہے۔ میں نے جیسے ہی دو پاؤں والے کے قریب اپنی سوال کو رکھا، تیری منزل کیا ہے؟ تیری منزل کیا ہے؟ کہا میں آپ پوچھتے ہو میری منزل کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں آپ بتلا دو تیری منزل کیا ہے؟ کہا میری منزل 10 ترلا بلڈنگ ہے، میری منزل آسمان پہ کمان ڈالنا ہے یعنی چاند، میری منزل زمین کے تہ میں جانا ہے، میری منزل تخت پہ بیٹھنا ہے، میری منزل دولت و ثروت و انبار کو غلام بنانا ہے، میری منزل اپنے کالر کو سیدھا کرنا ہے، میری منزل یقیناً لوگوں پہ حکومت کرنا ہے۔ میں نے کہا اسلام اب تو بتا دے تیری منزل کیا ہے؟ اسلام طرف کر جواب دیتا ہے میری منزل آسمان کی بلندی نہیں، میری منزل بلڈنگ نہیں، میری منزل چاند پہ کمان ڈالنا نہیں، اور میری منزل محمد رسول اللہ ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مذہب اسلام، مذہب اسلام، مذہب اسلام، علماء اہل سنت، سرزمین موہنا شیخ پورا، موہنا شیخ پورا کا سنی مسلمان، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ماشاءاللہ مائک آپریٹر ہوگا تو میں پسینہ پسینہ رات میں کیا کرے گا اس بیچارے کا قصور نہیں، یہ تو ماڈرن دور کا قصور ہے۔ یہ آدمی چاہتا ہے کہ میں انجینئر کا بھی کام کر لوں، آفیسر کا بھی کام کر لوں، راج مستری کا بھی کام کر لوں، الیکٹریشین بھی بن جاؤں۔ ارے ہاں یار، اگر ایک ہی سے سب ہو جاتا تو ابنے کو پیدا کرنے کا مطلب کیا؟ اور جانتے ہیں لوگ کہتے ہیں، جانتے ہیں ایک ایسے بندے کو لایا جس کے اندر تمام اکثر ہنر موجود ہے۔ اگر اس میں اتنا ہنر لگ گیا تو پتا چلا کچھ بھی مکمل نہیں ہے۔ الیکٹریشین کا کام کیا، تار کہیں چھوڑ دیا، شارٹ مار گیا، 1,000 بچانے کے چکر میں 10,000 گھر والے جی کسی طرح آپریٹر رہتا تو 1,500 مائک صاحب مائک یعنی مائک کے مالک کو دینا ہوگا، ہمارا رات کیا پانے سے کام چل جائے۔ لیکن داد میں دوں گا تاکہ ارشد صاحب اس بات میں اس لڑکے کا کہ وہ تک میرے وقت یعنی میری باری میں وقت مسئول ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کعبہ کہا ان دین اللہ اسلام، شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین مذہب اسلام ہے۔ اب دیکھیے اسلام ہے کیا؟ حقیقت میں یہ ہے کیا؟
میری فکر کہتی ہے یہ ایک نور ہے، نور بمانا روشنی کے آتا ہے، اور جا جا زمانہ زمانہ ہنسا ہوا تھا، نور کی ضرورت تھی، جو اسلام بن کر کے آیا، جس نے اسلام کو مانا وہی روشن ہوتا ہوا نظر آیا۔ اور یہ ایسا نور ہے، یہ ایسا نور کہ صرف ظاہر کو روشن نہیں کرتا بلکہ باطن کو بھی روشن کرتا ہوا نظر آیا کرتا ہے۔ اور سہل زبان میں میں کہوں کہ باہر بھی روشن کرتا ہے، اندر بھی روشن کرتا ہے، بھوجپوری زبان یعنی بھیتر بھی روشن نا، یہ نور ہے۔ اور کس کے پاس آیا؟ ایک نور کے پاس آیا، یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی نور ہے۔ علماء کرام تشریف فرما، اگر میرے نبی کو خالص آج کے ڈیٹ میں انسان صرف نور مانے، بشر نہ مانے، وہ ایمان والا۔ اب میرے نبی کو جو صرف بشر مانے، نور نہ مانے، وہ بھی ایمان والا، بلکہ میرے نبی نور بھی ہے اور خیر البشر بھی ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ رات میں کہنا چاہوں گا یہ نور کے پاس آیا نور، اور آقا بن کر کے نہیں آیا بلکہ غلام بن کر کے آیا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ رات میرے نبی کو پایا نہیں تھا تو یہ چلتا رہا، میرے نبی کو پا لیا تو یہ رک گیا، اور وہی دوسرا جملہ کھل کے آئے گا کہ یہ اسلام مکمل ہوتا ہوا نظر آیا۔ جب تک میرے آقا نہ ملے چل رہا تھا، دوڑ رہا تھا، لیکن جیسے ہی آقا مل گئے رک گیا۔ اب کہا دنیا والوں، اب میرے کو قرار آ گیا، سکون مل گیا، اب ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، یہ در عیسیٰ ہے کہ اسی در پہ میں آیا تو میں مکمل ہوتا ہوا نظر آیا۔ میں کہنا چاہوں گا یہیں پہ رک کر کے جملہ ہو، آج کچھ ناجان لوگ ہیں جو کہا کرتے ہیں نبی ہماری طرح، معاذ اللہ، اور دلیل جانتے ہیں کیا دیتے ہیں؟ دلیل میں نبی ہی کو ہماری طرح دکھاتے تھے۔ وہ کہا کرتے ہیں کسی چیز کے حق پر جب آپ بارگاہ میں آتے تو آپ کھڑے ہو جاتے، اپنے ہاتھ سے پانی بچاتے، اپنی جگہ پہ بیٹھاتے، جو بھی آپ کے چاہنے والے یا غیر چاہنے والے آتے مہمان نوازی کرتے، مہمان داری کرتے۔ یہ بات سچ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن شب معراج کو میرے نبی پاک کے ساتھ جبریل امی چلے ہیں۔ جبریل امی کون ہے؟ کون ہے؟ علماء سے پوچھوں گا، پھٹ پھٹ جواب دے دیں گے، جبریل امی بھی نور ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ رات سدرہ پہ پہنچنے کے بعد جبریل امی رک جاتے ہیں، آپ میں ہوں گے، لیکن دھیان دینے کی میں کوشش کروں، اس لیے کہ مذہب اور ایمان بہت قیمتی چیز ہے۔ رات جبریل امی رکتے ہیں، سوال ہوتا ہے کیا کبھی کیوں نہیں ساتھ ہم جاتے؟ جبریل امی کہتے ہیں اگر میں سدرہ سے ایک بال خبر بھی آگے بڑھوں تو میرا وجود چل جائے، خاک ساتر ہو جاؤ، میں برباد ہو جاؤں، میں لوٹ جاؤں، میں جل کر کے خاک ہو جاؤں۔ رات
علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے یا رسول اللہ وعدہ ہے یہ پیش کرتا ہے زمین پہ آپ تھے تو لوگوں کے ساتھ چلتے تھے، لوگوں کے ساتھ اٹھتے تھے، لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، لوگوں کو پانی پلایا کرتے تھے، لوگوں کو بسترا دیا کرتے تھے، مہمان نوازی کیا کرتے تھے، مہمانداری کیا کرتے تھے۔ میرے نبی یہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اور آج سدرا سے آگے بڑھے جا رہے ہیں، تنے تنہا جائے جا رہے ہیں۔ جبریل ابھی کو ساتھ میں کیوں نہیں لیتے جاتے؟ اس لیے اب بھی نور ہے، یہ بھی نور ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے زمانے والوں یاد رکھو یقیناً فرش پہ میرا جو چلنا تھا تو یہ میری خاکساری تھی، اور عرش پہ آگے تنہا جانا یہ میری خاکساری نہیں ہے بلکہ یہ تو میری حقداری ہے، میں آگے تنہا جا رہا۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الاسلام تھا وہ شیر میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا۔ میں تو جاتا میری سرکار نے جانے نہ دیا۔ آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بابت پڑھتے آ رہے ہیں، اب جب پڑھیں گے تب تک مقدر سمرتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن مفتی اعظم ہند کسی آقا کے در کے غلاموں کے خدا ہے۔ کیا شعر میں آپ نے خط ساری پیش کیا؟ آپ کی زندگی دیکھنے کے بعد ہم جیسے لوگوں کا دماغ ٹھکانے کو پہنچتا ہے۔ مفتی اعظم ہند نے اپنی زندگی میں غوث پاک کی زندگی کو جگہ دیا، شہدائے کربلا کی زندگی کو جگہ دیا، اصحاب کرام کی زندگی کو جگہ دیا، اور رکوع پہ رکوع اور سجدہ پہ سجدہ کرتے رہے، لیکن اپنے آقا کا مرتبہ بدلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ گرامی میں کہنا چاہوں گا یاد رکھا جائے میرے نبی پاک نور ہے، اور نور مکمل نور ہے، آپ خیر البشر بھی ہے۔ جب ایسے لوگ کہا کرے آپ کے نظروں کے سامنے آئے تو یاد رکھا جائے آپ کا ذہن فیصلہ کر بیٹھے کہ یہ نبی والا نہیں ہے، نبی کا وفادار نہیں ہے، بلکہ نبی کا غدار نظر آتا ہے۔ یہ میری دولت کو نہیں لے کے جائے گا بلکہ ایمان کو لے کے چلا جائے گا، ہم برباد۔ یعنی نبی کے غداروں سے محفوظ اور بدعقیدوں سے محفوظ، اور چاپلوسوں کا تو دنیا ادھر بھی آ کے کرتا ہے ادھر بھی کرتا ہے، دونوں طرف اپنے کالر کو سیدھا کر کے زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا تاکہ یہ بھی ٹھیک رہے، یہ بھی ٹھیک رہے، یہ بھی ٹھیک رہے، یہ بھی ٹھیک رہے۔ تو ٹکی بولوں گا لوگ ہمیں اپنے سب سے ہٹا دیں گے، لیکن میں کہنا چاہوں معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے کہ میں نے حضور مرشد تاج الشریعہ جب سرچ کرنا شروع کیا تو ایک بات کھل کر کے سامنے آئی، جو میرے تاج الشریعہ کام ہم لوگوں کے لیے کیا، آپ نے برابر سچ کو سچ کہا، دودھ کو دودھ، پانی کو پانی کہا، اور کہا یہی سچائی ہے اور یہی حقیقت ہے۔ جو لوگ ایک کو ایک کہے، سچ کو سچ کہے، منہ پر بولے، وہی لوگ اچھے ہیں۔ اور میں نے جملہ اخذ کیا جب آپ کے جنازے میں نے شرکت کیا تو حیات زندگی دیکھنے کے بعد حیات میں آپ تھے تو بڑے بڑے لوگ آپ سے بغاوت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور بات کس چیڑ کی تھی؟ چیڑ
بات تھی یہی کہ کم عمر والا میرے سامنے پیدا ہونے والا اتنا نامور کیسے ہو گیا؟ لیکن جب آپ نے پردہ کیا تو کل تک جن لوگوں کا قلم مخالفت پہ اٹھا کرتا تھا انہی لوگوں کا قلم موافقت پہ اٹھنے لگا، اور وہی لوگ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہندوستان کا مسلمان جو آزاری دیا تھے آج وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا بدل اب تک پیدا نہ ہوا۔ رات میں کہنا چاہوں گا یاد رکھا جائے اسلام بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین مذہب اسلام ہے۔ اسلام بھی نور، مصطفیٰ جان رحمت بھی نور۔ اور یہ آخری جملہ ہوگا آپ کا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نوری آغوش میں قرآن نازل ہوا، قرآن نازل ہوا، اور قرآن بھی نور ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہی ظاہر کو باقی کو روشن کرتا ہے، کیا ہے اور کرے گا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ایک آغوش جس میں اسلام بھی پل رہا اور قرآن بھی پل رہا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھی بن گئے، اور قرآن کو تلاوت کرتے ہوئے حضرت فاروق اعظم نے سنا تھا، سننے کے بعد ایمان لایا، یعنی اسلام میں داخلہ لے لیا۔ فاروق اعظم کا ایمان مکمل، اور اندر بھی روشن باہر بھی روشن۔ یہ قرآن کی برکت کہ اسلام آپ نے لایا، اور دونوں کے درمیان فاطمہ کا لال بھی آپ کی آغوش میں پڑا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ قرآن بھی اسی آغوش میں، اسلام بھی اسی آغوش میں، حسین پاک بھی اسی آغوش میں۔ آنا حضرت وہی شیر تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یاد رکھا جائے حسین پاک بھی پڑھ رہے ہیں، آج اسے مقدس میں ہم اور آپ جاؤ اکٹھے ہیں، یہ کس کا صدقہ ہے؟ کس کا صدقہ ہے؟ یاد سے حسین پاک کا صدقہ ہے۔ نبی نے انسانیت عطا کی، نبی نے نماز دیا، نبی نے قرآن دیا، نبی نے عبادت دیا، نبی نے ریاضت دیا، نبی نے اسلام دیا، نبی نے قرآن دیا، نبی نے ایمان دیا، لیکن یاد رکھا جائے اسی نبی کا نواسا حسین پاک نے کربلا کے میدان میں سب کو بچا دیا۔ کیا دیجئے سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور وہیں پہ کہا اے نواز تو میرا ساتھی میں تیرا ساتھی، اے سلام تو میرا ساتھی میں تیرا ساتھی، اے قرآن تو میرا ساتھی میں تیرا ساتھی۔ رات یاد رکھا جائے، آخری جملہ بول کے آپ سے رخصت ہو۔ رات سر کو سجدے میں رکھا، اسلام کو بتا دیا یہ میری وفاداری ہے کہ میں نے تیرے رکن پہ عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو دے دیا۔ جیسے ہی بدن سے سر جھکا ہوا، نیزے پہ وہ سر چڑھا تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے حسین پاک کی زبان کہی، اے قرآن یہ میری وفاداری ہے کہ کٹنے کے بعد بھی میں نے تیری تلاوت کیا۔ اسی وجہ سے شاعر کہتا ہے، روح کہتے ہیں جان کہتے ہیں، فخر ایمان کہتے ہیں، جو مٹانے سے نہ مٹے کبھی ہم اسی کو قرآن کہتے ہیں۔ یعنی اسلام بھی ساتھی، قرآن بھی ساتھی، عبادت بھی ساتھی، ریاضت بھی ساتھی، سب ساتھی۔ ان اسلام بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین مذہب اسلام ہے۔ تو حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو تارا پھر بھی زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا،
لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ حضرات گرامی، میں رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم لوگوں کے گناہ کبائر گناہ صغائر کو معاف فرما۔ مولا ہم لوگوں کے خاندان میں جتنے مرحومین ہیں، مولا ان تمام مرحومین کی خطاؤں کو معاف فرماتے ہوئے سبوں کے درجات کو بلند فرما۔ واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔